پہلا باب جو ہے کتاب التوحید کا، وہ اس تعلق سے ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید فرض اور واجب ہے، اور اس کے لیے چند دلائل ذکر کیے گئے ہیں، قرآنی آیات اور حدیث پیش کی گئی ہے۔ پہلی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا مقصد ذکر کیا، جس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب عبادت کا مقصد، جب تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عبادت جنوں اور انسانوں پر فرض ہے اور واجب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو دوسری آیت ذکر کی ہے اس میں یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں بھیجا۔ یہ ایک حسن ترتیب کی علامت بھی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی آیت میں انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد پیش کیا، اور اس کے بعد دوسری آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں بھیجا، اس کا مقصد ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں جو رسول بھیجا اس کی ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی مقصد تھا کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو۔ تو یہ آیت کا مقصد ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا، آرڈر، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور کیا فرمایا واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، آرڈر ہے، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، تو توحید واجب ہے۔ اب اس آیت پر مزید غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور ان رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بھی صرف توحید ہے، اور ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آیا جس نے یہ دعوت پیش کری، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور دعوت کیا تھی؟ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ مزید ہم اس آیت پر غور و فکر کریں، دعوت کیا دیتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کی مختلف تفاسیر ہے۔ شیطان کو طاغوت کہا گیا ہے۔ اسی طرح جس کی عبادت کی جائے، چاہے وہ بت ہو یا پتھر ہو، حجر ہو، شجر ہو، وہ سب طاغوت ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے طاغوت کی ایک جامع تفسیر ذکر کری ہے، وہ کیا ہے؟ کل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، کہ انسان جس سے تجاوز کر جائے، اس حد سے تجاوز کر جائے، کس سے؟ معبود، اللہ رب العالمین معبود ہے، لیکن وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ حق دے دے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس نے اس کو طاغوت بنا دیا۔ اگر وہ بتوں کی عبادت کرتا ہے، قبروں کو پوجتا ہے، یا پھر اسی طرح کسی نبی کو، نعوذ باللہ، یا کسی ولی کو یا کسی صالح کو معبود بنا دے، تو اس نے اسے طاغوت بنا دیا۔ طاغوت طغیانی سے، یعنی حد سے تجاوز کرنا، ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی سمندر میں، یعنی اس کی جو حد تھی اس سے وہ باہر آ گئی، تو اسی سے طاغوت۔ تو جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، صرف اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، تو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ حد سے بڑھ جاتا ہے، تو اسی لیے اسے طاغوت کہا گیا ہے۔ اور طاغوت میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، چاہے وہ پتھر ہو، قبر ہو، حجر ہو، شجر ہو، جو بھی ہو۔ اور اگر کوئی شخص خود اپنی عبادت کا کہے تو وہ بھی طاغوت ہے، چاہے لوگ اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، لیکن اگر کوئی اپنی عبادت کا نعوذ باللہ حکم دیتا ہے تو وہ بھی طاغوت ہے۔
یا لوگ کسی کی عبادت کرنے لگ جائے، اس نے تو حکم نہیں دیا، لوگ کسی کو معبود بنا ڈالیں، کسی قبر والے کو، کسی انسان کو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، وہ بھی طاغوت ہے۔ اگر وہ اس پر راضی ہے تو طاغوت ہے، لیکن اگر وہ اس سے راضی نہیں ہے، اس سے منع کرتا ہے اور اس کا یہ مقصد نہیں تھا، تو وہ طاغوت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ لوگوں نے معبود بنا ڈالا۔ قرآن مجید میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ذکر ہے، فرشتوں کو معبود بنا ڈالا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ تمہاری عبادت کرتے تھے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ قالوا سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، انکار کر دیں گے کہ ہم نے نہیں کہا ان کو اپنی عبادت کا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے حکم دیا تھا کہ یہ تمہاری عبادت کرے، عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ اسی طرح لوگوں نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود بنا ڈالا، علی رضی اللہ عنہ کو، حسن، حسین، فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان سب کو نعوذ باللہ لوگوں نے معبود بنا ڈالا۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو شخص اپنی عبادت سے راضی ہو وہ طاغوت ہے، لیکن جس نے حکم نہیں دیا وہ طاغوت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی لوگوں نے عبادت کری، وہ طاغوت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے حد سے بڑھا دیا، وہ طاغوت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے اجتناب کرو، اجتناب کا لفظ استعمال کیا، اور اس میں بھی بہت زیادہ گہرائی ہے۔ اجتناب ہوتا ہے اس سے بالکل ہی الگ ہو جاؤ، تم ایک طرف ہو وہ دوسری طرف، بالکل ہی اجتناب کرو، ایسے وسائل سے، ایسے ذریعوں سے بھی اجتناب کرو جو ان کی عبادت کی طرف لے جائے، تو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ان کی عبادت کی طرف لے جائے، اس سے بھی اجتناب کرو۔ تو طاغوت کی جو تعریف تھی کہ انسان کسی کو اس کی حد سے بڑھ جائے، اللہ رب العالمین کا حق ہے عبادت کا، وہ حد سے تجاوز کر جائے اور کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے تو وہ طاغوت ہے۔ یا پھر اللہ رب العالمین کا حق ہے اطاعت کا اور اتباع کا، لیکن اگر وہ کسی اور کو یہ حق دے دیتا ہے تو اس نے اسے بھی طاغوت بنا دیا۔ مثال کے طور پر اپنے اماموں کو وہ حق یہ دے دے کہ ان کی ہر بات چاہے حلال ہو یا حرام کی جو بھی بات ہو وہ میں بلا دلیل ان کی مان لوں گا، اور قرآن مجید حدیث اس کے مخالف ہو تو قرآن و حدیث کو تو چھوڑ دوں گا لیکن اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ حق اطاعت اگر وہ کسی کو دے دیتا ہے تو اس نے اسے طاغوت بنا دیا۔ اور اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ذکر کیا کہ انہوں نے رب بنا ڈالا، اور کیا کرا تھا انہوں نے؟ عیسائیوں نے حلال اور حرام کا حق انہیں دے دیا تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ طاغوت کی بندگی سے بچو، عبادت کا حق، اطاعت کا حق، اتباع کا حق صرف ایک اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو اللہ کا حق آپ نے اگر کسی کو دے دیا اس نے طاغوت بنا ڈالا اسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اطاعت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ کی وحی ہے، تو ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اصل میں قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کری اس نے اللہ کی اطاعت کری۔ یہاں پر ایک قاعدہ ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ توحید میں ایک عظیم قاعدہ ہے، اس کے دو رکن ہیں، اثبات اور نفی، اور دونوں ضروری ہے۔ اگر صرف اثبات ہو نفی نہ ہو، یا پھر صرف نفی ہو اثبات نہ ہو، تو وہ توحید کافی نہیں ہے، وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسی توحید قبول نہیں ہے۔ اثبات کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اسی کا اقرار کرنا۔ نفی کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ تمام لوگوں کی عبادت کا انکار کرنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اثبات۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی بندگی سے بچو، طاغوت سے اجتناب کرو، نفی۔ توحید اثبات اور نفی دونوں سے ہے۔ اگر کوئی صرف اللہ کی عبادت کرے لیکن طاغوت سے اجتناب نہ کرے تو پھر اس نے توحید کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، قربانیاں کر رہا ہے، لیکن طاغوت کا اس سے اجتناب نہ کرے تو اس نے توحید کا حق ادا نہیں کرا۔ توحید کی اس کی
مکمل نفی ہو جائے گی، توحید پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے لیکن وہ نفی نہ کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس سے ہمیں یہ ایک وہم پیدا ہوگا گویا کہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف نفی کر دے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر یہ کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت ثابت نہیں ہوگی۔ کہ توحید کا انتہائی عظیم قاعدہ ہے، ہر وقت قرآن مجید کی بیشتر آیات میں اس قاعدے کو ذکر کیا گیا ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو یاد رکھیں ہمیشہ۔ تو اس آیت میں بھی اور بلکہ تمام انبیاء کی مقصد، تمام انبیاء کی دعوت کا مقصد بھی یہی تھا، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ ایک اور آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا فیصلہ ہے اللہ کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ تم عبادت نہیں کرو مگر اسی کی۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، نہیں تم عبادت کرو مگر اسی کی۔ اب یہاں پر بھی اگر ہم غور و فکر کریں، لا تعبدوا، نہیں عبادت کرو، الا ایاہ، مگر صرف اللہ رب العالمین، پہلے نفی پھر اس بات، تو یہ اس بات اور نفی کا قاعدہ ہے۔ اب یہ آیت انتہائی عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے، اور اس کے آگے مزید اللہ تعالیٰ نے چند احکامات ذکر کیے ہیں۔ اس کے آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور آگے کئی اور احکامات ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حق ذکر کیا وہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ تو سب سے پہلا، سب سے اول، اولا، اعظم، اہم جو حق ہے وہ ایک اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو سب سے پہلے جو حق ذکر کیا وہ کیا ہے کہ نہیں تم عبادت کرو مگر صرف اللہ رب العالمین ہی کی، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں ایک شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک سوال ذکر کرتے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول کا حق پھر کہاں ذکر کیا؟ سب سے پہلے والدین کا حق ذکر فرمایا، اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا حق ذکر کیا، اس کے بعد والدین کا حق ذکر کیا۔ اس سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کا حق سب سے مقدم ہے۔ دوسری بات کہ والدین کا کتنا عظیم حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق ذکر کیا۔ پھر وہی سوال کہ رسول کا حق پھر کدھر مذکور ہے؟ تو وہی جواب دیتے ہیں شیخ ابن عثیمین، فرماتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ ہم اللہ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے ذریعے کریں گے۔ تو گویا کہ اسی حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی مذکور اور متضمن اور اسی میں شامل ہے۔ اب اس آیت پر غور و فکر کریں، اللہ رب العالمین نے کئی احکامات ذکر کیے۔ اس کی ابتدا میں یہ پہلا حق اللہ نے اپنا ذکر کیا، آگے مزید اللہ رب العالمین نے احکامات ذکر کیے، اور ان تمام آیات کا اگر ہم پھر غور و فکر کریں، ان کا مشاہدہ کریں، تو ان تمام آیات سے پہلے اللہ نے اپنا حق ذکر کیا، توحید ذکر کی، اور ان تمام آیات کے بعد بھی توحید ذکر کری۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، اور آخر بھی یہی فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت ذکر کی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، کسی بھی چیز کو۔ شیئاً یہ نکرہ ہے اور یہ ساتھ ہے نہیں کے، تو جس سے ہمیں عموم پتہ چلتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہو، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی، جتنی بھی بڑی کوئی چیز ہو اور اس کا مقام کتنا ہی بڑا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، جتنا بھی اس کا مقام ہو، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر یہاں اس آیت پر غور و فکر کریں، پہلا اس بات کہ اللہ کی عبادت کرو، پھر نفی، انکار بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی عبادت تو کرتا ہے لیکن
نفی نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، وہ عبادتیں کر رہا ہے لیکن قبروں پہ بھی جا رہا ہے اور اسی طرح کسی حجر شجر کی بھی پوچھ رہا ہے، تو پھر اس کی عبادت نہیں ہے یہ، اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اس بات اور نفی دونوں کو نہیں ملایا۔ اللہ رب العالمین کے عبادت کا اس بات ہے، اور اللہ کے علاوہ تمام لوگوں کے الہیت اور معبود ہونے کے نفی کرنا ہے۔ تو یہ انتہائی عظیم آیت ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔